اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں۔ آج کا موضوع چونکہ خالصتاً مردانہ موضوع ہے، اس لیے گزارش ہے کہ عورتیں اور بچے اس ویڈیو کو نہ دیکھیں۔ آج کا موضوع ہے ٹائمنگ کی کمی۔ اس مرض کا طبی نام صورت انزال یعنی ہم بستری کے دوران انزال کا جلدی ہو جانا۔ عوام اسے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، جیسے ٹائمنگ کی کمی، ٹائم کا نہ لگنا، جلدی فارغ ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ہو سکتا ہے کسی ایک بندے کو فائدہ پہنچ جائے اور ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ کافی لوگوں کا اصرار تھا کہ حکیم صاحب آپ جنسی موضوعات کو بہت کم بیان کر رہے ہیں، تو اس ضمن میں عرض ہے کہ بھائی آج کل حکماء سے توقع ہی یہی کی جاتی ہے کہ وہ صرف جنسی موضوعات پر بات کریں۔ حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کے سر میں شدید درد ہے یا ایک آدمی کو مسلسل کھانسی آ رہی ہے یا شدید پیٹ درد میں مبتلا ہے تو اسے تو اپنے مسئلہ سے دلچسپی ہوگی، نہ کہ جنسی مسائل سے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہر بیماری اپنی اپنی جگہ پر بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں موضوع کی طرف۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اسلام پر زندگی اور ایمان پر موت عطا فرمائے، آمین۔ صرف اسلام ہی نہیں، دنیا کا ہر مذہب اپنی اپنی جگہ پر کچھ نہ کچھ اخلاقی اقدار سکھاتا ہے، لیکن آج کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ان اخلاقی اقدار کو بھول گئے ہیں۔ بے شرمی اور بے حیائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے تک اتنی شرم و حیا ہوتی تھی کہ میاں بیوی کا سب کے سامنے ایک چارپائی پر بیٹھنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ آج یہ حال ہے کہ والدین کے سامنے جوان اولاد گرل فرینڈز یا بوائے فرینڈز سے بات کرتے ہیں اور والدین ان کی بدتمیزی کے خوف سے انہیں منع کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اس بے راہ روی کا یہ نتیجہ نکلا کہ اکثر نوجوان لڑکے مشت زنی اور اغلام بازی کا شکار ہو کر جنسی طور پر ناکارہ ہو گئے۔ مشت زنی کو پنجابی زبان میں مٹھ مارنا بھی کہا جاتا ہے اور اغلام بازی کو بچے بازی کہتے ہیں۔ یہ دونوں عادات چونکہ خلاف فطرت اور خلاف شریعت ہیں، سخت گناہ کا باعث ہیں۔ ان کے باعث لوگ جنسی طور پر بالکل ناکارہ ہو جاتے ہیں اور پھر شادی کے بعد بیوی کے پاس جاتے ہی فارغ ہو جاتے ہیں اور جنسی طور پر نہ خود مطمئن ہوتے ہیں اور نہ ہی بیوی کو مطمئن کر پاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیوی مرد سے نفرت کرنا شروع کر دیتی ہے اور کئی گھر اس وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ صورت انزال کی بیماری بہت عام ہو چکی ہے۔ اکثر لوگ اس میں مبتلا ہیں اور اس کی دوائی ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ مارکیٹ میں اس مرض کے لیے ہزاروں قسم کی گولیاں اور کیپسول وغیرہ موجود ہیں جن میں منشیات اور نقصان دہ کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ وقتی طور پر ٹائمنگ میں اضافہ کر دیتے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصہ میں اس کا نتیجہ اتنا بھیانک نکلتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ رہی صحیح جنسی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں اور ان خلاف صحت ادویات کے نتیجہ میں کئی افراد گردوں کے امراض میں مبتلا ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ حضرات سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ قریبی گاؤں سے ایک آدمی میرے پاس آیا اور رونے لگا۔ سمجھا بجھا کر چپ کروایا اور مسئلہ دریافت کیا
تو اس نے بتایا کہ گاؤں میں میرے گھر کے قریب ایک نیم حکیم رہتا ہے۔ اس سے سورۃ انزال کا ذکر کیا تو اس نے ایک گولی دی اور کہا کہ جاؤ عیش کرو، کیا یاد کرو گے؟ گولی کے اثرات کے بارے میں پوچھنے پر اس نے بتایا کہ رات کو دودھ کے ساتھ گولی لی اور عشاء کے بعد ہم بستری شروع کی جو صبح تک جاری رہی، لیکن آج 1 سال ہو گیا ہے، اس کے بعد ہم بستری نہیں کر سکا۔ سامعین، آپ سے میری پرزور اپیل ہے کہ ان وقتی ٹائمنگ والی نقصان دہ ادویات سے ہر حال میں بچیں۔ آج میں آپ کو جو نسخہ بتا رہا ہوں وہ ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے اور ہر لحاظ سے بے ضرر ہے، یعنی اس کے کھانے سے الحمدللہ صرف فائدہ ہی ہوگا، نقصان کسی قسم کا نہیں۔ اور ٹائمنگ یعنی سورۃ انزال کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے، ہر قسم کی منشیات سے پاک ہے۔ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ خود ہی اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس مرض کے لیے جو طب میں نسخہ جات ہیں وہ بہت لمبے چوڑے اور بنانے کے لحاظ سے انتہائی مشکل ہوتے ہیں، لیکن میں آج آپ کو جو نسخہ بتا رہا ہوں وہ ایک مختصر نسخہ ہے، بنانے کے لحاظ سے بھی انتہائی آسان ہے اور فوائد کے لحاظ سے اتنا اچھا ہے کہ سمجھیے کہ بس دل نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ نسخہ سماعت فرمائیں۔ صرف 2 ہی چیزیں ہیں: بوڑ کا دودھ، جسے شیر برگد بھی کہتے ہیں۔ بوڑ کے دودھ میں مردانہ امراض کے لیے بہت شفا ہے۔ اس کا درخت برصغیر پاک و ہند میں تقریباً ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ اس کے پتے توڑنے سے اس کے اندر سے ایک سفید رنگ کی رطوبت نکلتی ہے جسے بوڑ کا دودھ یا شیر برگد کہتے ہیں۔ بوڑ کا دودھ لینا ہے آپ نے 100 گرام، اور اس کے اندر صرف ایک چیز ڈالنی ہے، وہ ہے پھٹکڑی۔ پھٹکڑی آپ نے لینی ہے 20 گرام۔ بوڑ کا دودھ نکالنے کے لیے تھوڑا مشکل ہوگی۔ اچھا تو یہ ہے کہ آپ ایک بندہ دہاڑی پر رکھ لیں جو آپ کو دودھ نکال دے، ورنہ آپ کے لیے شاید مشکل ہو۔ تو پھٹکڑی آپ نے لینی ہے 20 گرام۔ دونوں اشیاء کو رگڑ کر کابلی چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ نسخہ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ بوڑ کا دودھ یعنی شیر برگد 100 گرام، پھٹکڑی آپ نے لینی ہے 20 گرام۔ دونوں کو رگڑ کر کابلی چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ ایک ایک گولی صبح شام ہمراہ دودھ استعمال کریں۔ اس ضمن میں ایک گزارش ہے کہ یہ دوائی آپ کی قدرتی ٹائمنگ کو بہترین کر دے گی۔ بہت بہترین نسخہ ہے، لیکن جو حضرات وقتی ٹائمنگ کے شوقین ہیں ان کے لیے یہ نسخہ بیکار ہے۔ اس نسخہ کو 1 ماہ مسلسل استعمال کریں، انشاءاللہ آپ خوش اور مطمئن ہو جائیں گے۔ ایک کام آپ نے ضرور کرنا ہے کہ خاکسار کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔